آپ جانتے ہیں کہ اس وقت اس دنیا میں یہودی دھرم کے ماننے والوں کا صرف ایک ہی دیش موجود ہے اور وہ ہے اسرائیل۔ اس وقت اسرائیل کو دنیا کے طاقتور دیشوں کی فہرست میں شمار کیا جاتا ہے، لیکن دوستو کیا آپ جانتے ہیں 1948 میں بننے والے یہودیوں کے اکلوتے ملک سے پہلے ان یہودیوں کا کیا حال تھا، اور 1948 سے پہلے یہ سبھی یہودی کہاں رہا کرتے تھے؟ تو دوستو ہم جب بھی 1948 سے پہلے کا یہودیوں کا اتہاس پڑھتے ہیں تو جس انسان کا نام تاریخ میں سب سے پہلے آتا ہے وہ کوئی اور نہیں جرمنی کا تاناشاہ اڈولف ہٹلر کا آتا ہے۔ وہی ہٹلر کی جو جرمنی دیش کا تاناشاہ ہونے کے ساتھ ساتھ سیکنڈ ورلڈ وار کی بھی وجہ بنا تھا۔ دوستو ہٹلر ہی وہ شخص تھا جس نے اب سے 70-80 سال پہلے لگ بھگ 60 لاکھ یہودیوں کا صرف 5 سال کے اندر ہی قتل کر ڈالا تھا۔ ہٹلر یہودیوں سے اتنی نفرت کرتا تھا کہ اس کی زندگی کا سب سے بڑا مقصد یہی تھا کہ پوری دنیا سے یہودی قوم کو ختم کر سکے، اور اپنے اسی مقصد کو پورا کرنے کے لیے ہٹلر نے ایسے قانون لاگو کیے تھے جس سے جرمنی کے ساتھ ساتھ پوری دنیا کو ہلا کر رکھ دیا تھا۔ سوال بنتا ہے کہ ہٹلر یہودیوں سے اتنی نفرت کیوں کیا کرتا تھا اور کیوں وہ پوری دنیا سے یہودیوں کو ختم کر دینا چاہتا تھا؟ دوستو ہٹلر یہ مانتا تھا کہ یہودی ایک غدار قوم ہے اور فرسٹ ورلڈ وار میں جرمنی کی ہار کا ذمہ دار بھی یہودیوں کو مانتا تھا۔ ہٹلر یہ بھی مانتا تھا کہ یہودیوں نے جرمنی میں رہنے کے باوجود جرمنی کا ساتھ نہ دے کر ہمارے دشمنوں کا ہی ساتھ دیا تھا اور ہمارے ساتھ غداری کی تھی۔ دوستو ہٹلر کا یہ بھی ماننا تھا کہ پوری دنیا میں جرمن ہی وہ اکیلی قوم ہے جو پوری دنیا پر حکومت کرنے کی اصل حقدار ہے۔ ایسے میں ماحول کو صحیح رکھنے کے لیے ہم غلام اور نسلی قوم کو ہی ختم کر دیں، کیونکہ یہ انسان کی ترقی میں رکاوٹ بنتی ہے۔ کیونکہ دوستو یہودی اس دور میں غریب ہوا کرتے تھے، جس کی وجہ سے ہٹلر یہودیوں کو غلام اور گھٹیا قوم سمجھتا تھا، اور نفرت کرنے کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ ہٹلر دھرم سے عیسائی تھا، کیونکہ عیسائی دھرم میں بہت وقت تک یہ بات مشہور تھی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام یعنی جن کو عیسائیوں کے مطابق سولی پر چڑھا دیا گیا تھا، ان کو سولی پر چڑھائے جانے کے پیچھے بھی یہودیوں کا ہی ہاتھ تھا۔ یعنی عیسائی ایسا مانتے ہیں کہ یہودی دھرم گروؤں نے ہی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو سولی پر چڑھوایا تھا۔ بھلے ہی آج کے دور میں یہودی اور عیسائی کے بیچ سب کچھ نارمل ہو گیا ہو، لیکن اب سے 100 سال پہلے یہودی اور عیسائی دھرم کے لوگ ایک دوسرے کے سب سے بڑے دشمن ہوا کرتے تھے۔ انہی تمام باتوں کی وجہ سے ہی ہٹلر یہودیوں سے حد سے زیادہ نفرت کیا کرتا تھا۔ جس دوران ہٹلر نے جرمنی کی حکومت سنبھالی، اس کے بعد سے ہی جرمنی میں رہنے والے یہودیوں پر طرح طرح کی پابندی لگانی شروع کر دی تھی، جس کارن ہزاروں یہودیوں نے جرمنی کو چھوڑ کر بھاگنا شروع کر دیا تھا۔ دوستو سب سے پہلے ہٹلر نے ایک ایسا قانون بنایا تھا جس کی وجہ سے جرمنی میں رہنے والے سبھی یہودیوں کے لیے ضروری ہو گیا تھا کہ اپنے نام کے آگے ایک ایسا شبد لگایا جائے جس سے ان کے نام سے ہی ان کی یہودی ہونے کی پہچان ہو سکے۔ جہاں مردوں کو اپنے نام کے آگے اسرائیل اور عورتوں کو سارا لگانا ضروری ہو گیا تھا۔ اس کے کچھ وقت بعد ہی جرمنی کی گورنمنٹ نے یہودیوں کے پاسپورٹ بھی ضبط کر لیے تھے۔ پھر یہودیوں کو ایک نیا پاسپورٹ دے دیا گیا جس پر مہر لگی تھی، جس سے یہ پہچان ہو سکے کہ یہ پاسپورٹ یہودی کا ہے۔ بلکہ ہم نے اپنی ریسرچ میں یہ بھی پڑھا ہے کہ دھیرے دھیرے سارے یہودیوں سے سرکاری نوکریاں بھی چھین لی گئی تھی، اور اسی کے ساتھ یہودیوں کو پرائیویٹ نوکریوں سے بھی نکالا جا رہا تھا۔ اور دوستو کچھ وقت کے بعد ہی ہٹلر گورنمنٹ نے ایک ایسا قانون لاگو کیا جس کے تحت جرمنی میں رہنے والے ہر یہودی کے لیے ضروری ہو گیا تھا کہ وہ اپنے کپڑوں پر ایک ایسا بینچ لگائے جس سے اس کی یہودی ہونے کی پہچان ہو سکے۔ اور صرف کپڑوں پر ہی نہیں بلکہ اب یہودیوں کے گھروں کے باہر بھی یہ بینچ لگانا ضروری کر دیا گیا تھا، تاکہ آسانی سے پہچان ہو سکے کہ یہ گھر کسی یہودی کا ہے یا غیر یہودی کا۔ یہی سبھی کارن ہیں جن کی وجہ سے یہودیوں کا جرمنی میں رہنا دشوار ہو گیا تھا۔ آئے دن ان کے اوپر حملے ہونا بھی تیز ہو گئے تھے، کبھی ان کے گھروں کو جلا دیا جاتا تو کبھی دکانوں کو لوٹ لیا جاتا تھا۔ لیکن دوستو خوف اور ڈر کا اصلی کھیل تو 1939 سے شروع ہوا تھا کہ جب ہٹلر کی فوج نے سارے یہودیوں کو ڈیٹیکشن کیمپوں میں بھرنا شروع کر دیا تھا۔ ہٹلر کی فوج یہودیوں پر نہ صرف ظلم کرتی بلکہ ان سے بہت سارا کام بھی لیا کرتی تھی، اور ان سبھی کیمپوں میں سب سے بڑا اور مشہور کیمپ پولینڈ دیش میں موجود تھا۔ یہی وہ کیمپ تھا جس میں لاکھوں یہودیوں کو قتل کیا گیا تھا۔ اور دوستو ہٹلر کی خفیہ ایجنسی کی ذمہ داری تھی کہ وہ پورے یورپ سے یہودیوں کو ڈھونڈ کر لایا کرتی تھی اور ان کو بعد میں اسی کیمپ میں ڈالا کرتی تھی۔ ہٹلر نے اپنے کیمپ میں بڑے بڑے ہول بھی بنوا رکھے تھے جن کو گیس چیمبر کے نام سے بھی جانا جاتا تھا، یعنی وہ ایسا ہول ہوتا تھا جو چاروں طرف سے بند ہوتا تھا۔ بہت سارے یہودیوں کو ایک بار میں ہی اس ہول میں بھر دیا جاتا تھا اور پھر اس ہول میں زہریلی گیس چھوڑ کر ایک بار میں ہی ہزاروں لوگوں کو مار دیا جاتا تھا۔ تو اس طرح سے ہٹلر نے صرف 4 سے 5 سال کے انترال میں ہی لگ بھگ 60 لاکھ یہودیوں کو قتل کر دیا تھا۔ حالانکہ سیکنڈ ورلڈ وار میں ہٹلر کو ہار کا سامنا کرنا پڑا تھا، جس کی وجہ سے ہٹلر نے خودکشی کر لی تھی، اور پھر ہٹلر کی موت کے بعد پوری دنیا کے یہودیوں کی جان میں جان آئی، اور انہی ظلم و ستم کے بدلے میں ملی ہوئی ہمدردی کا ہی نتیجہ تھا کہ 1948 میں دنیا کے بہت سارے دیشوں نے یہودیوں کو سپورٹ کرتے ہوئے انہیں اسرائیل نام کا ایک نیا دیش سونپ دیا تھا۔ اور دوستو فی الحال آج کی اس ویڈیو کو ہم یہیں پر ختم کرتے ہیں۔ ویڈیو پسند آنے پر نہ صرف ویڈیو کو لائک کریں بلکہ اپنے فرینڈز کے ساتھ بھی ضرور شیئر کریں، اور اسی طرح کی نالجیبل اور ہسٹوریکل ویڈیو ہمیشہ دیکھنے کے لیے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں۔